بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا ڈھونگ محض اس غرض سے رچا رہا ہے تاکہ یہاں اس کے غیر قانونی تسلط کو درست قرار دیا جا سکے۔ بھارت اس طرح کی کوششوں سے کشمیری عوام کی توجہ تحریک آزادی سے ہٹا کر انہیں انتخابی مشق کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ بھارت ان اقدامات سے اپنی جمہوری ساکھ کو بھی بہتر کرنا چاہتا ہے، جو کہ مودی سرکار کے متعصبانہ اور نسل پرستی کے اقدامات سے بری طرح مسخ ہو چکی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج اور انتہائی ظالمانہ قوانین کے تحت یہ انتخابی ناٹک کشمیری عوام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آج سے دوسرے مرحلے کے الیکشن ڈرامے کے سلسلے میں پہلے سے عائد ناروا پابندیوں کو یہاں مزید سخت کیا جا چکا ہے۔ بھارت ان نام نہاد انتخابات کے ذریعے اس متنازع علاقے میں اپنے غیر قانونی تسلط کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اپنی ریاستی دہشت گردی کی بھی پردہ داری کرنا چاہتا ہے۔ 2019 میں مودی سرکار کے غیر قانونی اقدامات کے بعد مقبوضہ علاقے میں ایک مکروہ منصوبے کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے اور انتخابی حلقوں میں غیر قانونی تبدیلیاں لائی گئی۔ انتخابی اصلاحات میں اپنی من پسند کاوشوں کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کے باشندوں کو اپنی حقیقی نمائندوں سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں مزید توسیع دے کر کسی بھی منتخب حکومت کو عملاً بے اختیار بنایا گیا۔ اسی طرح غیر کشمیریوں کو عارضی طور پر ووٹ کا حق دینے سے بھی مقبوضہ جموں کشمیر کی سیاسی خود مختاری پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اس متنازع خطے میں گیری مینڈرنگ کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق پر شبخون مارا گیا اور جموں کے غیر مسلم اکثریتی علاقے کو فوقیت دی گئی۔ دراصل نئے ڈومیسائل قوانین اور انتخابی حلقوں میں رد و بدل سے مقبوضہ علاقے کی ڈیموگرافی کو شدید خطرات سے دوچار کیا گیا۔ مودی کے ان حربوں کا مقصد کسی طرح اپنے 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو جائز ٹھہرانا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابی ڈراموں کے ذریعے کشمیریوں کی حق خود ارادت کے لیے جائز آواز کو دبا نہیں سکتا، جو کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت عرصہ دراز سے بلند کر رہے ہیں۔ اقوام عالم کو اس متنازع خطے میں مودی سرکار کے غیر انسانی اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے۔